السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے ویڈیو بھیج دیا ہے مفتی طارق مسعود کا، ان سے بھی اس ویڈیو میں کوئی سائل سوال کرتا ہے، نام ہے رفیق، کوئی انڈین ہندوستانی بھائی ہے، فاتحہ خلف الامام کے بارے میں۔ مفتی صاحب جواب دینے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں نے تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ امام کی پیچھے فاتحہ کی تلاوت ہو یا نہ ہو، مطلب یہ کہ شوق دلا رہا ہے، رغبت دلا رہا ہے کہ اس کو سنو، اس تفصیل کو۔ تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے تفصیل کو بھی لوگ سنیں، لیکن اس تفصیل اور ڈیٹیل کا جواب بھی کسی نے ڈیٹیل کے ساتھ دیا ہوگا، وہ بھی سنیں، کیونکہ حق تب تک آپ کے سامنے کھل کر نہیں آ سکتا، نکھر کر نہیں آ سکتا، جب تک آپ دونوں کی بات کو نہ سنو۔ دوسری بات انہوں نے جو کی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا یہ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں ہے؟ نہیں۔ اس سائل کو چاہیے، رفیق نام کا جو ہے، کہ بھائی جس صورت میں یہ آیت ہے نا، سورۃ الاعراف کے آخری آیت سے پہلے ہے، 2 آیت پہلے ہیں، یعنی اس آیت کے بعد 2 آیتوں پر سورت ختم ہو جاتی ہے، جو قرآن میں پہلے سجدے والی سورت ہے، سورۃ الاعراف۔ تو وہاں پر آپ ڈیٹیل پڑھو، تلاوت قرآن ساتھ ترجمہ بھی پڑھو، تاکہ آپ کو سیاق سباق سمجھ میں آ جائے کہ وہاں پر بات کیا ہو رہی ہے۔ آپ کو بالکل بات کھل کر سمجھ میں آ جائے گی کہ وہاں پر فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، کافروں کے اعتراضات کے جوابات ہے۔ سیاق سباق وہاں پڑھو گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، وہ اصولی بات ہے، نور الانوار والے نے تو اس آیت کو بالکل احتجاج سے ساقط کر دیا ہے کہ اس سے ہم دلیل نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس کے آیات کے معارض دوسری آیت کو انہوں نے ذکر کیا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ تو یہ تو بہت ظلم والی بات ہے کہ کیا قرآن کی 2 آیت ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے؟ کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے کہ کبھی کچھ کہے کبھی کچھ کہیں؟ ان کو چاہیے کہ ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرے، کیونکہ جب مقلد ہے، حنفی ہے، تو اپنے اصول کو جو ہے نا وہ فالو کرتے ہوئے بات کرے، اس آیت کے طرف آئے ہی نہ۔ کیوں؟ مفتی طارق مسعود بڑے آدمی ہوں گے، لیکن نور الانوار والے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ ہے۔ اور انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، اذا تعارض تساقط، کہ جب 2 آیتیں ایک دوسرے سے متعارض آ جائے تو وہ دونوں سے احتجاج ساقط ہو جاتا ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے وقت لوگ لاکھوں مساجد اسی لیے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، فجر کی نماز امام پڑھا رہا ہوتا ہے اور لوگ ستونوں کے پیچھے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ آیت کیوں نہیں یاد آتی؟ آخری بات، وہ بھی تفصیل نہیں ہے، میں اختصار کے ساتھ جواب دیتا ہوں تو جواب میں کچھ بات لمبی ہو جاتی ہے، ویسے یہ باتیں بھی جو ہے نا تفصیلی طلب ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ آیت اتری تھی اور صحابہ کرام نمازوں میں سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے، جب تک یہ آیت نہ اتری وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے عاجزی سے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو۔ اور انہوں نے حدیث کی جو بات کی ہے،
تو اس بارے میں تو اپنے امام صاحب کے جرح کو بھی مد نظر رکھیں، کیونکہ امام صاحب سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور فصاعدن کی جو بات کی ہے اس بارے میں تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دوسری حدیث ہے، تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا۔ وہاں فصاعدن کی کیا معنی ہے؟ آخری بات وہ یہ ہے کہ ظہر کے نماز میں، عصر کے نماز میں، مغرب کی آخری رکعت میں، عشاء کی آخری دونوں رکعتوں میں کیوں مقتدی خاموش رہتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے اگر میں آگے جو ہے نا شرح وقایہ کی بات کروں تو وہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے، عوام حیران ہو جائیں گے۔ جو ابھی بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ امام کے لیے بھی عصر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں امام کو بھی اختیار ہے کہ وہ فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، ان شاء قرأ، اس کی مرضی ہے، امام کی مرضی ہے کہ عصر کی، ظہر کی تیسری چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے، امام کی مرضی ہے ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھے، امام کی مرضی ہے مغرب کی آخری رکعت میں اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھے، ان شاء قرأ و ان شاء سبح، اس کی مرضی ہے 3 بار کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان کی مرضی ہے، امام کی مرضی ہے کہ بالکل خاموش رہے، گونگا رہے۔ بھائیو بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام کی پیچھے جہری نمازوں میں ضروری ہے، بہت دوری اتنی زیادہ ہے، دوری اتنی زیادہ ہے کہ پوچھو مت، فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ پوچھو مت، بلکہ وہاں پر تو یہ بات بھی ہے نا فقہ میں کہ اگر امام مسافر ہو، مقتدی مقیم ہو، امام نے 2 رکعتیں پڑھا لیے، چلا گیا، گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا ہے، اور یہ جو امام کی پیچھے تیسری اور چوتھی رکعت میں ہے ان پر بھی فاتحہ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوران نماز کسی کا وضو ٹوٹ جائے، یہ چلا گیا وضو کرنے، واپس آ گیا، امام نے سلام پھیر دیا ہے، چلا گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ تبعاً امام کی پیچھے رہے، کہ گویا میں امام کی پیچھے ہوں تو اس کے لیے فاتحہ ضروری نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی مفتی تقی عثمانی کا عمل سورۃ فاتحہ جو انہوں نے جنازہ میں پڑھ لیا ہے، اور احناف کا ان پر رد، خصوصاً الیاس گمن کا ہداہ اللہ تعالی، وہ انشاءاللہ تعالی میں ذکر کروں گا۔ اور پھر کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر فاتحہ کا ذکر تھا وہاں تو چھوڑ دیا، جہاں پر ذکر ہی نہیں ہے وہاں پر آ گئے پڑھنے لگ گئے، نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو فاتحہ کی حیثیت کو سمجھ لو، یہ مختصر صورت ہے، قرآنی جو یعنی جس طریقے سے ہمارے سامنے قرآن ہے، ترتیب قرآنی کہ ہر بڑی صورت چھوٹی صورت سے پہلی ہوتی ہے، جیسے سورۃ بقرہ ہے، اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے، اس کے بعد سورۃ النساء ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے ہے۔ کیوں؟ یہ جو ختمی لوگ ہیں، جو ختم قرآن کرتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، لیکن ان کا طریقہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ کو کون سا پارہ دیا؟ عما یتساءلون 30واں پارہ مراد ہے نا؟ آپ کو کون سا دیا؟ والمحصنات 5واں مراد ہے نا؟ آپ کو کون سا دیا؟ کسی نے کہا کہ مجھے سیقول السفہاء دیا، دوسرا پارہ،
کسی کو کہا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو پہلے پارہ میں جو ہے نا وہ تلاوت آسان تھی تو میں نے پہلا پارہ لیا۔ کون سا پارہ؟ سورۃ الحمد پارہ یا الف لام میم پارہ؟ ویسے یہ جو لوگوں کی بات ہے میں اس سے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے وہاں جو اجزاء ہے، ہندوستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں پر تو یہ ہے نا الف لام میم سیقول السفہاء تلک الرسل، الحمد پارہ کیوں نہیں ہے؟ اور ویسی بھی قرآن نے اس صورت کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یقیناً اے نبی ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی صورت قرآن عظیم دیا ہے۔ جس کو اللہ نے قرآن عظیم کہا ہو، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار دہرائی جانے والی صورت کہا ہو، اس کے بارے میں اتنی باتیں بتانا، پہلے یہ بات بھی بتاؤ کہ بھائی ہمارے مساجد میں جو جہری نمازوں میں، سری نمازوں میں لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے، ان کا کیا حکم ہے؟ آخر میں ایک معتدل حنفی عالم، ان کی کتاب ہے امام الکلام، اور اس پر خود انہوں نے حاشیہ لگا دیا ہے غیث الغمام، عبد الحی لکھنوی، اس کو پڑھے سمجھے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جو لوگ امام کی پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ قرآن کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، جو فاتحہ نہیں پڑھتے وہ بازاروں میں گم پھر رہے ہوتے ہیں۔ تجربہ آپ لوگ خود کرے۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔